سب کو فخر ہے تمہاری خدمات پر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب میں حضرت مولانا محمد نصیر الدین صاحب مفتاحی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ بیچ میں جو خالی جگہ اس کو پر کر لو، آگے آگے بڑھے، پیچھے بہت سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی مجلسوں کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا جڑ کے بیٹھتا ہے اللہ آپس میں جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے دروازے پر۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں کھڑے تھے ان کے لیے کہا مجھے تفصیل نہیں معلوم تھی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ ہم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگان محترم، میں اس مبارک موقع پر جبکہ 25 نوشاہ یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام بھوکردن کے رہنے والوں کو، اہل بھوکردن کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام جو رکھا اور امت کی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی اجتماعی شادیاں کا انعقاد کر کے ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح بھی اجتماعی شادیوں سے ہم فضول خرچیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات میں نے نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی، اور وہ ہر مذہب میں جب لگن منڈپ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پنڈت وغیرہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے ان ہمارے پنڈتوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بتا نہیں سکے، وہ بہت پرانے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ اور ایک نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھی، وہ سارے انسانوں کو پیغام ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر اور پروفٹ اور نبی اور اوتار نہیں تھے، وہ ساری انسانیت کے پیغمبر تھے، وہ محسن انسانیت تھے۔ آپ پورے انسانوں کے لیے رات رات رویا کرتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ان کا ٹارگٹ، ان کا مقصد یہ تھا، یہاں امیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، رات بھر آپ نے یہ نماز پڑھ کے دعا کی، نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم وانہم عبادک۔ اے اللہ، ان انسانوں کو اگر آپ عذاب دیں گے، نرک میں ڈالیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے، یہ تو تیرے بندے ہیں، انسان ہیں، ان کو نرک میں مت ڈالنا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو رات بھر روئے آپ پوری انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے نہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن میں اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کا صرف نبی نہیں ہوں، تمام انسانوں کا نبی ہوں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسانوں، میں تمام انسانوں کے جانب نبی، پیغمبر اور اوتار اور پروفٹ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں،
खुतबे की पहली आयत में ये बात कही है। फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ इंसानों, तमाम इंसानों से कहा, ऐ इंसानों, उन पाक परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक इंसान से पैदा किया। सब आदम की औलाद है। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उनसे उनकी बीवी को पैदा किया हुआ अलैहिस्सलाम को। वो बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उनसे बहुत से इंसान क़यामत तक पैदा किए। सब एक माँ एक बाप की औलाद है। सब आदम और हव्वा की औलाद है। और एक माँ की और एक बाप की औलाद भाई भाई नहीं होते। अरे इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं, इंसान के माने मोहब्बत के है, उनसे बना है। इंसान वही है जो दूसरे इंसानों से प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ, हमदर्दी के साथ रहे, और इंसान का दिल दूसरे इंसानों से साफ रहे। किसी शायर ने कहा, इंसान से इंसान को कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। हम हिंदुस्तान में, इस मुल्क में हजारों साल से हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रह रहे हैं। गांव में, मैंने कल फुलमरी में शादी में कहा, अरे गांव में हिंदू भाई, मुसलमान भाई सबकी खेतियां रहती। कोई मेहमान आ गया तो मुसलमान हो हिंदू हो, किसी का भी मेहमान आया तो सब, हिंदू भाई का आया तो मुसलमान बोलता हमारा भी पाहुना है। मुसलमान का दामाद आया तो हिंदू बोलते, हिंदू भाई बोलते कि हमारा भी दामाद है। आज बरकत क्यों नहीं रही? कुछ नफरत के सौदागरों ने ये प्रेम और मोहब्बत की भावनाओं को खत्म किया, अपने जाती मफाद के खातिर, अपने इख्तिदार के खातिर, अपनी कुर्सी के खातिर। वरना हम आम इंसान सब मोहब्बत से रहने वाले हैं। ये भोकरदन वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मिसाल रखते हैं। मैंने कहा कि खेतियों में पहले इतने लोग काम करते थे, क्या बोलो सब बैठे हुए हैं, पहले ऐसे नागर बक्कर थे क्या इलेक्ट्रिक के? नहीं थे। पहले ऐसा खाद था क्या? नहीं था। पहले ऐसे लोन मिलता था क्या? नहीं मिलता था। आज जनाब मोटर से पानी भर रहे, खाद मिल रहा, लोन मिल रहा, और शेतकरी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले सालों में 3-3 हजार शेतकरियों ने आत्महत्या कर ली। क्या बात है? वो मोहब्बत निकल गई तो बरकत निकल गई। पहले खेतों में इतना माल होता था कि साल भर खाकर, बेचकर, फिर बीज के लिए जो है तो वही जो तो माल को बीज के जरिए से खेती में उगाया जाता। आज परेशान रहता है किसान, बीज कहां से लाऊं, लोन कहां से लूं, और लोन अदा कहां से करूं, नहीं अदा हो रहा तो वो अल्लाह पे ईमान नहीं है तो वो ये तो खुदकशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये बरकत निकल गई। काहे के वास्ते? इंसानों में मोहब्बत नहीं रखा शैतान। कुछ शैतान यही काम कर रहे हैं। तो कुरान में निकाह के मौके पर यह पैगाम दिया, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, मुसलमानों ने कहा, ऐ इंसानों, उस पाक परवरदिगार से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। जो ऐसे वैसे थे कैसे कैसे हो गए, जो कैसे कैसे थे ऐसे वैसे हो गए। जो इख्तिदार का भूत जिनको सवार था, सोचते थे कि अब 50 साल तक हम हटेंगे नहीं, उनकी जो है तो इख्तिदार की कुर्सी के चारों पहिए टूट गए। और जो इस वक्त फिरौन बने हुए हैं,
اللہ کا نظام ہے، چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے جس کی حکومت ہو، جب ظلم جتنی حکومتیں ختم ہوئی ہندوستان میں، آپ ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے دوسروں کی ہو، نوجوانوں کی ہو، صرف ظلم کی وجہ سے ختم ہوئی۔ جو حکومت ظلم کرتی ہے، اتیاچار کرتی ہے، وہ حکومت کو اللہ ختم کر دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بولو حکومت دینا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ ساری بادشاہت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ چائے بنانے والے کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، پڑوس میں وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا کر دیتے ہیں، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ وہ تعز من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ آپ اس کو عزت سے نواز دیتے ہیں۔ وہ تذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب بڑے بڑے عزت والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ایسا کیا ہو گیا؟ جس کے مقدر میں نہیں تھا وزیر اعظم، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، پگڑی پہن کر یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ 10 سال تک ملک ہمارے جو ہے ہندوستان کے وہ وزیر اعظم رہیں گے، اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومتیں ختم ہوتی ہے ظلم کی وجہ سے۔ ہماری حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں بھائی چارگی، آپس میں انسانوں میں محبت، آپس میں امن، آپس میں ہمدردی، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا۔ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، ان کی شادیوں میں شریک ہو، کبھی مبارکباد دو، اپنی شادیوں میں ان کو بلاؤ، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو ان کی تعزیت کرو، یہ اسلامی اخلاق ہے، اور ان کو تسلی دو۔ میرے بزرگوں، میرے نبی نے ان کے لیے رات رات روئے۔ میرے نبی کا ٹارگٹ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ کہ کوئی انسان نرک میں نہ جائے، کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے، سب سورگ میں جائے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کی دنیا سے مطلب نہیں، اس کی آخرت سے مطلب تھا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو۔ بھائی دھولے آ گئے کہ پانچوں؟ 12 بجنے والے ہیں، میرے بھی 12 بج رہے ہیں، لوگوں کے بھی کتنے؟ بھائی ایک باقی ہے، ہماری آتے بھی قل واللہ پڑھ رہی، تم صبح سے نکل کر آئے تو اب تم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا 2 کان ہیں یا 1 زبان ہے، تو کانوں میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو بولنے والے کو ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ آپ اپنے ماحول کو، جیسا 1000 سال سے ہمارا ملک تھا، ایسے محبت کا ماحول بناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک غیر مسلم کے گھر جا کر دعوت دی، جو اسلام نہیں رکھتا تھا اس کے گھر جا کر دعوت دی کہ بھائی تم اسے اسلام لا لے، جہنم سے بچ جا۔ فاروق اعظم کٹر مخالف تھے، آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں ایک واقعہ سنا کر
बात खत्म करता हूँ, चाहे वो नौशा आए या ना आए। आगे